بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از اشر علی شیخ. اور آج پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کلاس 9 کے ہو, میٹرک کے ہو, فرسٹ ایئر کے ہو, سیکنڈ ایئر کے ہو, یعنی کہ سیکنڈری کلاسز یعنی کلاس 9 اور میٹرک, اور اسی طرح سے ہائر سیکنڈری کلاسز جو ہیں, ہائر سیکنڈری کلاسز کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے متعلق جو 2 اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس جو ہے وہ شفقت محمود صاحب جو ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, ان کے طرف سے کیا گیا, اور دوسرا اجلاس جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے سعید غنی صاحب جو ہیں, جو ایجوکیشن منسٹر ہیں آپ کے پاس سندھ کے اندر, ٹھیک ہے, ان کے طرف سے کیا گیا. تو ان کے حوالے سے جو چند اہم باتیں کی گئی میں ان کی ایکسپلینیشن دوں گا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو پریشانی ہے بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے, جیسے کہ پرسنٹیجز والے معاملات ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں اسٹوڈنٹس پریشان ہو رہے ہیں. تو ان سے ریلیٹڈ میں ایکسپلینیشن دینا شروع کروں گا. تو سب سے مین پوائنٹ اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا پروموشن آف اسٹوڈنٹس. دوسرا جو پوائنٹ ہوگا ہمارا وہ 3% ایڈیشن جو دیے گئے مارکس اسٹوڈنٹس کو, ان کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا فیلیئرس گیٹ پاسنگ مارکس, یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے پریویس کلاسز کے اندر, یعنی فار ایگزامپل کوئی ابھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میٹرک میں موجود ہے اور 9 میں اس کا کوئی پیپر جو ہے وہ فیل ہوا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں موجود ہے اور اس کا کلاس فرسٹ ایئر کا کوئی پیپر فیل ہوا ہوا ہے, اس کے متعلق کیا فیصلے کیے گئے ہم ان سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جو کہ آج کے ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسپلین کریں گے آپ کے ساتھ. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پروموشن آف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. دیکھیں, پروموشن تو سب کی جا رہی ہے. پروموشن سب کی جانے سے مراد جو بھی آپ کے پاس کلاس 1 سے لے کر کے سیکنڈ ایئر تک کے تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا. اب 8 تک کے جو بچے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے اسکول سے, تو انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں, امور ہیں, وہ سارے ان کے اسکول سے ہیں. لیکن جہاں بات ہوتی ہے کلاس 9 کی اور کلاس میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی, وہاں پر بورڈز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. کلاس 9 اور میٹرک کی اگر بات کی جائے تو 9 کے بھی جو اسٹوڈنٹس ابھی پریویس ایئر کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے کلاس 9 کے, اور ابھی ان کو پیپرز دے کر کے کلاس میٹرک کی طرف جانا تھا, تو ان کو بھی کیا کیا گیا, پروموٹ کر دیا گیا بنا کسی پیپر لیے بغیر, یعنی کہ کوئی پیپر نہیں ہو رہا ان کا. کلاس 9 والے جو بچے ہیں ان کا کوئی پیپر نہیں لیا گیا, میٹرک میں بھیج دیا گیا. جو میٹرک والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر کے فرسٹ ایئر میں بھیج دیا گیا. جو فرسٹ ایئر والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی پیپر لیے بغیر ان کو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا گیا. اور جو سیکنڈ ایئر والے بچے ہیں ان کا بھی بنا پیپر لیے انہیں بھی آگے کلاسز کے لیے, یعنی کہ آگے تاکہ وہ ایڈمیشنز لے سکیں یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر, انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں, اور مزید جو ادر یونیورسٹیز ادر فیلڈز ہیں ان کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکیں, تاکہ ان کو وہاں پر آسانی ہو سکے. ان کے لیے بھی کیا کر دی گئی, چیزیں پروموٹ کر کے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی ایک اہم بات. اب پروموشن کیسے کی گئی ہے اس پر آتے ہیں. پروموشن جو کی گئی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ پروموشن اس حساب سے کی گئی کہ جو کلاس ہم 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کلاس 9 کا بچہ ہے بورڈ کے بعد اس کا پریویس کوئی ریکارڈ نہیں, اسی لیے اس کی ایک مارک شیٹ بنائی جائے گی جو تمام پاکستان میں جتنے بھی بورڈز ہیں وہ تمام بورڈز جو ہیں وہ اس مارک شیٹ کو بنا کر 9 والے اسٹوڈنٹس کو دیں گے, جس میں صرف اور صرف پاس اور فیل کے بارے میں لکھا ہوگا. اور تمام کے تمام اسٹوڈنٹس آبویسلی جتنے بھی ہمارے پاس بورڈز ہیں پورے پاکستان میں 28 سے زیادہ بورڈز ہیں, وہ تمام کے تمام 9 کے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو پاس کر کے آگے بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, جو سندھ کے بچے اسپیشلی ان کو بھی آگے بڑھا دیا جائے گا. اب بات ہے کلاس میٹرک کی. تو کلاس میٹرک میں جو بچے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس ان کا پریویس ریکارڈ کلاس 9 کی شکل, کلاس 9 کے ریزلٹس کی شکل میں موجود ہے. تو گورنمنٹ نے کیا کرا ہے, یعنی کہ جو ایجوکیشن بورڈ ہے انہوں نے کیا کرا ہے, پریویس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہوئے دیکھا کہ جتنے بھی میٹرک میں بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کلاس 9 کے مطابق تھوڑی سی زیادہ محنت کرتے ہیں اور چند پرسنٹیجز بڑھا لیتے ہیں. تو جو ایوریج پرسنٹیجز ریشو دیکھا گیا کہ کتنا بڑھایا جاتا ہے, وہ دیکھا گیا پہلے سندھ حکومت کی جانب سے وہ دیکھا گیا تھا 2.5% جو سندھ حکومت بڑھانا چاہتی تھی. لیکن فیڈرل کے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے شفقت محمود, ان کی جانب سے ادر بورڈز کے انالیٹکس کے مطابق جو ہے وہ 3% جو ریشو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے جو سعید غنی جو ہے جو سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی حامی بھر دی اور 2.5 سے ریشو کو انکریز کر کے 3% ریشو کی طرف انکریمنٹ کر دیا گیا, اور 3% جو ہے ہر بچے کی بڑھا دی جائے گی. یعنی 9 میٹرک والے کی مارک شیٹ کے اندر کیا لکھا ہوگا, پاس اور فیل. میٹرک والے بچے کی مارک شیٹ کیا آئے گی, اب میٹرک والے بچے کی جو مارک شیٹ آئے گی اس میں اس کے 9 والے مارکس تو لکھے ہوں گے, لیکن میٹرک والے مارکس کی جگہ پر کوئی ٹوٹل مارکس یعنی ہر سبجیکٹ وائز نہیں ہوگا, بلکہ ٹوٹل وائز جو ایک مارکس ہوتا ہے اس جگہ پر ان کے ٹوٹل مارکس لکھ دیے جائیں گے. اور کس طرح سے مارکس لکھے جائیں گے, اس طرح سے مارکس لکھے جائیں گے کہ فرسٹ ایئر میں اگر فار ایگزامپل جتنے نمبر سے ملا کر اگر کسی اسٹوڈنٹ کی 70% ہو رہی تھی, تو اب اس حساب سے ان کے نمبرات دیے جائیں گے ان کو کہ ان کی پرسنٹیج اب
ٹوٹل جو ان کی کلاس 9 اور میٹرک کی یعنی کہ پوری میٹرک کی مارک شیٹ جو ہوگی اس کے اوپر کیا لکھی ہوئی آئے گی 73. اگر کسی بچے کی 90% تھی تو 93 ہو جائے گی, کسی کی 84 تھی تو 87 ہو جائے گی, کسی کی 81 تھی تو 83 ہو جائے گی. تو بہت بہت مبارک ان بچوں کو جو اس لمحہ فکریہ سے نکل کر اور ان تمام پریشانیوں سے نکل کر اب آگے کی طرف پروموٹ ہو رہے ہیں. کلاس میٹرک والے وہ بچے جو پیپرز کے لیے کافی زیادہ پریشان تھے, بہت زیادہ ان کا وقت قریب آ چکا تھا اور سب سے زیادہ یعنی کہ ان کے ہی پیپرز قریب تھے جب یہ کووڈ-19 کی جو پینڈیمک کنڈیشن ہے یہ جب اسٹارٹ ہوئی, تو اس میں سب سے زیادہ جو متاثر بچے ہیں وہ تمام اسکول والے بچے تھے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے, جن کے لیے فیصلہ آنا بہت زیادہ جلدی اور بہت زیادہ ضروری تھا. تو ان کے متعلق یہ والی بات تو ہو گئی. اب چلتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی طرف. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا ہے, جو سیکنڈ ایئر والا بچہ ہے اس کا بھی پرانا جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے فرسٹ ایئر کے ریزلٹ کی شکل میں. تو جس طرح سے 9 والے بچے یعنی کہ جو وہ بچے جو میٹرک میں تھے, میٹرک کا پیپر دے دے فرسٹ ایئر میں آتے تو ان کے میٹرک کی جو پرسنٹیج ہے, میٹرک کی پرسنٹیج میں 3% اضافہ کیا گیا. بالکل اسی طرح سے تمام بورڈ کے, چاہے پاکستان کے 28 کے 28 بورڈ میں وہ کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ سندھ بورڈ سے ہو, پنجاب بورڈ سے ہو, فیڈرل سے ہو, کے پی کے سے ہو, کہیں سے بھی ہو. اب کیا ہوگا کہ ان کے جو یعنی کہ سیکنڈ ایئر والا جو بچہ ہے اس سیکنڈ ایئر والے بچے کی مارک شیٹ میں کیا لکھا ہوا آئے گا, سیکنڈ ایئر والے بچے کی مارک شیٹ کے اندر جو پرسنٹیج لکھی ہوئی آئے گی وہ اس کی فرسٹ ایئر کی پرسنٹیج سے 3% زیادہ لکھی ہوئی ہوگی. ہر سبجیکٹ وائز سیکنڈ ایئر کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سبجیکٹ وائز مارکس نہیں ہوں گے, آل اوور مارکس دیے جائیں گے. اور اس طرح سے مارکس دیے جائیں گے کہ فرسٹ ایئر کے متعلق سیکنڈ ایئر کے اندر کچھ مارکس آپ کو زیادہ نظر آئیں گے اس کے ٹوٹل کے اندر. وہ مارکس کون سے زیادہ ہوں گے, فرسٹ ایئر میں آپ نے جتنے لیے تھے اتنے تو ہوں گے, اس کے علاوہ مزید کچھ ایکسٹرا مارکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وہ ایکسٹرا مارکس آپ کو کہاں دکھیں گے, سارے مارکس آپ کو صرف ٹوٹل میں دکھ رہے ہوں گے. یعنی سبجیکٹ وائز کوئی اسکور نہیں ہوگا, صرف اور صرف ٹوٹل میں آپ کے پاس مارکس موجود ہوگا اور اس کے حساب سے آپ کی پرسنٹیج نکلی بھی ہوگی. اور پرسنٹیج کتنی نکلے گی, فار ایگزامپل اگر آپ کی فرسٹ ایئر پرسنٹیج تھی 50% تو اب آپ کی ہو جائے گی 53. اگر آپ کی تھی 60 تو 63, 65 تو 68, 70 تو 73, 75 سے 78, 80 تو 83, 83 تو 86, جو 85 پہ تھے وہ 88 پہ چلے جائیں گے, جو 90 پہ تھے وہ 93 پر چلے جائیں گے. تو اس طرح سے بچے جو ہوں گے ان کے رزلٹ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ. جو بورڈ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دے گا. اب بات ہے کچھ اسٹوڈنٹس کی جو کہ پریشان ہے اپنے رزلٹ سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہماری تیاری کے مطابق 3% جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں بڑھنی نہیں چاہیے تھی. اسی طرح سے وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس میٹرک میں موجود تھے ان کی 9 میں پرسنٹیج کم تھی, انہوں نے بہت محنت کی میٹرک کے اندر, اور وہ ان کو پتہ تھا یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ صرف 3% نہیں بڑھنی چاہیے تھی. یعنی میٹرک کے اندر جب ان کا رزلٹ آتا ہے یا سیکنڈ ایئر میں جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو 3% سے کئی زیادہ بڑے ہوا جو ہے ان کا رزلٹ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بچے اپنے حق پر ہیں, انہوں نے محنت کی تو ظاہر ہے ان کو اس بات کا احساس ہو سکتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بورڈز کے اندر اسپیشلی جو آبویسلی فیڈرل منسٹر جو ہیں جب وہ جو بات کہیں گے تو وہ تمام بورڈز کے اوپر لاحق ہوگی. وہ تمام بورڈ جو اس کو سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, دین اس میں کچھ چیزیں ایڈیشن اور سبٹریکشن کر کے بتاتے ہیں. لیکن وہ جو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر سوچا ضرور جاتا ہے. تو تمام بورڈ نے اس بات پر الحاق کیا, تمام بورڈ نے اس بات پر سوچا اور غور و فکر کیا اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کہا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بورڈز موجود ہیں, چاہے سندھ بورڈ ہو, کے پی کے ہو, فلانا کوئی بھی بورڈ ہو یہاں پر موجود, وہ کیا کریں گے سپتمبر سے لے کر کے نومبر تک کے درمیان کچھ اسپیشل پیپرز, اسپیشل ایگزامینیشنز کنڈکٹ کریں گے جس میں وہ اسٹوڈنٹ جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے مارکس بڑھنے چاہیے تھے, ٹھیک ہے, اور صرف 3% ان کی بڑھی تو ان کے لیے وہ پیپر وہ دے سکیں گے. پھر ان کا باقاعدہ ان کے پیپر چیک ہوں گے, چیک ہونے کے بعد ان کا رزلٹ بنایا جائے گا. اگر ان کا رزلٹ بڑھتا ہوگا تو آبویسلی ان کو بڑھا کر کے مارکس دے دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور جن کا نہیں بڑھتا ہوگا تو آبویسلی ان کے کم کر کے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گئی بات کلیئر, سمجھ آ گئی ہوگی آپ تمام لوگوں کو. یہ پہلا جو پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے 3% ایڈیشن پرسنٹیج والی جو اس کی بھی ہم نے بات کری. فیلیئرس پاسنگ مارکس, سب سے اہم بات فیلیئرس کے حوالے سے, وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس میٹرک میں ابھی موجود تھے اور 9 میں ان کے ایک آدھ پیپر جو ہے وہ رک گئے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ اسٹوڈنٹس جو کلاس سیکنڈ ایئر میں موجود تھے, فرسٹ ایئر میں ان کے چند پیپرز رک گئے, تو ان کے حوالے سے کیا تجاویز دی گئی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا, خاص کر جو فیلئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اچھا, میں درمیان میں ہی بتاتا چلوں, ابھی تک امپروورس اور وہ اسٹوڈنٹ جو ری ٹیک پیپر دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی یونیورسٹیز میں, یعنی سیکنڈ ایئر والے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں اگر ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنے مارکس کو انکریز کرتے ہیں, امپروومنٹ دیتے ہیں یا پھر ری ٹیک دے رہے ہوتے ہیں وہ سے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے یعنی کہ جو پیپرز ہیں ان کے متعلق ابھی تک بورڈ کی طرف سے کوئی تجاویز پیش نہیں کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ والی بات میں کلیئر کر دوں آپ کو, اب تک ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی.
سعید غنی صاحب جو ہے جو سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم فردر اور مزید باتیں کریں گے, فردر اور مزید ہمارے اجلاس ہوں گے جس میں مزید اور پوائنٹس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, فیلئرس کے متعلق میں بات کر رہا تھا. فیلئرس کے متعلق بات کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے 40% سے کم پیپر فیل ہیں. 40% سے کم پیپر سے فیل سے مراد کیا بات ہے؟ فار ایگزامپل اگر کلاس 9 میں آپ کے 5 پیپر ہوتے تھے, 5 پیپر سے مراد یعنی 2.5 پیپر آپ کا ہو گیا کتنا, 50%, اور اس کا 40% آپ اگر نکالے تو اٹ مینس کہ دو پیپر سے زیادہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے 40% سے کم پیپر فیل ہیں, یعنی کسی کا اگر ایک پیپر فار ایگزامپل رکا ہوا ہے یا 2 پیپر رکے ہوئے, اس سے زیادہ نہیں, 1 یا 2 پیپر اگر کسی کا رکا ہوا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کو پاسنگ مارکس دے کر اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. یعنی میٹرک والا بچہ, اس کا 9 میں پیپر رکا ہوا تھا, وہ ابھی میٹرک کے پیپر کے ساتھ ان پیپرز کو بھی دیتا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس کنڈیشن میں کووڈ-19 کی کنڈیشن کے اندر جب پیپرز نہیں ہو رہے تو وہ پیپر بھی نہیں دے پا رہا, تو اس کو یہ پریشانی تھی کہ میرے میٹرک کے پیپر کا تو چلو سمجھ آتا ہے لیکن جو 9 کا پیپر تھا اس کا کیا ہوگا. تو اسی کے متعلق بورڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ کا 1 یا 2 پیپر میٹرک کے اندر رکا, 9 کلاس کے اندر رکا تھا اور آپ میٹرک میں دینے والے تھے, تو ہم تو میٹرک میں پیپر ہی نہیں لے رہے, آپ کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا 1 یا 2 پیپر اگر آپ کا رکا تھا تو ہم نے آپ کو پاسنگ مارکس دے کر آگے بڑھا دیا. پاسنگ مارکس سے مراد جیسے 100 میں 33 مارکس دے دیے, ٹھیک ہے, 100 میں 33 مارکس دے کر آگے بڑھا دیا. اب اس بچے کو بھی اگر پریشانی ہے تو اس بچے کو پریشانی ہے کہ کیا نام ہے, میں 9 کے اندر جو میں نے جو ہے میٹرک میں آگے زیادہ اچھی تیاری کی, میں زیادہ اچھا لے سکتا تھا, تو وہ اسپیشل ایگزامینیشن جو ہوں گے ان میں وہ پیپرس دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سیکنڈ ایئر کے جتنے بھی بچے ہیں تو سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کا فرسٹ ایئر میں کوئی 1 پیپر رک گیا. اب فرسٹ ایئر میں جو ان کا 1 پیپر رک گیا ہے اس کے متعلق اب وہ کیا کریں, تو فرسٹ ایئر میں جو ان کا 1 پیپر رکا تھا اگر وہ 40% سے کم ہے, یعنی کہ فرسٹ ایئر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو میرے پاس رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق فرسٹ ایئر کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 6 پیپرس ہیں, ٹھیک ہے. فزکس ہو گیا, کیمسٹری ہو گئی, بایولوجی ہو گئی, اور جو میتھس والے ہوتے ہیں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ان کا میتھس ہو گیا, انگلش ہو گئی, اردو ہو گیا اور باقی اسٹڈیز, یہ ہوتے ہیں سیکنڈ ایئر کے پیپرس. اور فرسٹ ایئر میں صرف اسلامیات آ جاتا ہے اس کی جگہ پر, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس ہیں. تو فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس میں ٹوٹل 3 سبجیکٹس کا بنتا ہے 50% اور 3 یعنی ٹوٹل 6 سبجیکٹس سے بنتے ہیں 100%. تو تقریباً اگر آپ کے 40% سے کم پیپر فیل ہے, یعنی آپ کا 1 پیپر اگر فیل ہے, 2 پیپر نہیں ہوں گے آپ کے, 2 پیپر کو اگر آپ لیں گے تو 40% سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا 1 پیپر رکا ہوا ہے اور آپ سیکنڈ ایئر کے ساتھ اس پیپر کو دیتے, تو اب پیپرز نہیں ہو رہے تو آپ کو کیا کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ ایئر کے پیپرز آپ کے نہیں لیے جا رہے, آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو جو فرسٹ ایئر کا آپ کا پیپر تھا اس میں آپ کو بھی جیسے 9 والے بچوں کو پاسنگ مارکس دیے گئے, اسی طرح سے آپ کو بھی پاسنگ مارکس دیے جائیں گے. 33 جو 100 میں سے 33%, یعنی کسی بھی 100 مارکس کا پیپر ہے تو اگر میں اس کو 100% کنسیڈر کر رہا ہوں, ہوتا یہی ہے کہ جو بھی پیپر کے مارکس ہوتے ہیں اس کو آپ 100% لیجیے ٹوٹل مارکس کو, اور اس 100% میں سے جو 33% میں جو مارکس آپ کو ملیں گے, جیسے فار ایگزامپل 100 مارکس کا پیپر ہے تو 100% اس کے وہ ٹوٹل 100 مارکس ہی ہو گئے, اور 33% اس کا کتنا ہو گیا, وہ 33 مارکس ہو گئے. تو پیپرز میں اگر آپ کے 33 مارکس ہوتے ہیں تو آپ پاس ہو جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جن کا فرسٹ ایئر میں پیپر رکا تھا, کوئی بھی پیپر رکا تھا, چاہے وہ اردو رکا تھا, چاہے وہ ان کا اسلامیت رکا تھا, کچھ بھی پیپر رکا تھا, انگلش رکا تھا, فزکس رکا تھا, کیمسٹری یا بایو, کوئی 1 پیپر اگر آپ کا رکا تھا تو آپ کو پاس کر کے آگے بڑھا دیا جا رہا ہے. کتنے مارکس دیے جا رہے ہیں آپ کو, 33 مارکس دیے جا رہے ہیں, پاسنگ مارکس آپ کو دیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو پریشانی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ مارکس گین کر سکتے تھے, تو جب اسپیشل ایجوکیشن یعنی کہ اسپیشل ایگزامینیشن جو ہوں گے تو آپ اس میں بیٹھ کر کے اپنے پیپرس کو دے دیجیے گا. آپ کے پیپرس دینے کے لیے وہ موقع گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی. سپتمبر سے لے کر کے اکتوبر یا نومبر تک وہ جو ڈیٹ ہے وہ جا سکتی ہے, کیونکہ کووڈ-19 کی کنڈیشن کب تک چلے گی کسی کو بھی نہیں پتا, کب تک چیزیں بند رہیں گی کسی کو بھی نہیں پتا. سندھ حکومت کی طرف سے یہ بات باقاعدہ پچھلے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں اسکولز بند رکھنا پڑے تو 5 مہینے کے ہم 5 سال بھی بند رکھ سکتے ہیں. تو کووڈ-19 کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ جتنے جلدی ختم کر سکے بہت اچھی بات ہوگی. تو یہ وہ سارے مین اور اہم باتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا ہوگا, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کس طرح سے ہوگا, تو سندھ حکومت کی جانب سے ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹ جو انجینئرنگ یونیورسٹیز اپنے ایڈمیشن دینے کے لیے کنڈکٹ کرتی تھی, وہ ٹیسٹ جو میڈیکل یونیورسٹیز اپنے ایڈمیشن دینے کے لیے کنڈکٹ کرتی تھی, اور ادر یونیورسٹیز اپنی ڈفرینٹ فیلڈز میں ایڈمیشن دینے کے لیے کنڈکٹ کرتی تھی, وہ سارے کے سارے ایگزامینیشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر کوئی بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ این ٹی ایس نہیں ہوگا, این ٹی ایس ہوگا. کوئی یہ سوچ رہا ہے انجینئرنگ کے ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو ہوں گے, میڈیکل یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو بالکل ہوں گے. اپنی تیاری پر غور و فکر کیجیے. سیکنڈ ایئر سے اب ٹوٹل آپ نکل چکے ہیں, 9 میٹرک والے بچے ٹوٹل فری ہو چکے ہیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے بچے ٹوٹل فری ہو چکے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے,
جتنے بھی سیکنڈ ایئر والے بچے آپ کو تو تیاری کرنی ہے اپنے ایپٹیٹیوڈ کی, اور 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے بچوں کو اب کیا کرنا ہے اپنی نئی کلاسز کے حوالے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پر سرشار علی کے نام سے, اس کے اوپر کیمسٹری کے مختلف جو ہے لیکچرز جو ہے وہ اپڈیٹ کیے جاتے ہیں. اب آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ 9 کے بھی اندر جو ہے وہ سبجیکٹس جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائیں گے, تو ہم 9 کے بھی حوالے سے جو سبجیکٹس ہوں گے ان کی بھی جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی ہم اپنے چینل پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بھی جو چیزیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب جو ہمارا آن لائن پلیٹ فارم ہے, اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے آنے والے وقتوں کے اندر ہم باقاعدہ 9 میٹرک فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو ہے اس کے اندر باقاعدہ تمام کے تمام کورس کی انشاءاللہ تیاری کروائیں گے, جس کے اندر ہر سبجیکٹ کے باقاعدہ مائنائز ٹیچر جو ہیں وہ آپ کی تیاری کروائیں گے. گورنمنٹ کالجز جو ہیں اس کے اندر جو اساتذہ کرام موجود ہیں, جو مختلف کالجز کے اندر بہت عرصوں سے پڑھا رہے ہیں, ان کی زیر نگرانی جو ہے, ان کے زیر بحثت جو ہے ہم آپ کو ان کے سامنے جو ہے آپ ان سے جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو سکیں گے. جو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بتائیے کہ اگر آپ کو اس ایجوکیشن کی طرف, اس آن لائن ایجوکیشن کی طرف اگر آپ کو رجسٹریشن کرانی تو کائنڈلی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ٹھیک ہے, ہمارا جو واٹس ایپ کانٹیکٹ ہے وہ اسی گروپ کی لنک یعنی کہ جو یہ ویڈیو لنک ہے ہماری اس کے نیچے آپ کو مل جائے گا. وہاں پر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے حوالے سے آپ کس کلاس میں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے انٹرسٹیڈ ہیں, تاکہ آنے والے سالوں کے اندر آپ کی مزید ایجوکیشن پر فوکس ہو اور آنے والے سالوں کے اندر آپ مزید اچھی طرح سے تیاری کر سکیں. ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں گا کہ اگر کووڈ-19 کی کنڈیشن اگلے 7 سے 8 مہینے تک چلتی ہے تو اگلے سال کا پیپر آپ کا تو ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کووڈ-19 نہیں چلے گا, لیکن آپ کو تیاری کرنے کے لیے بہت کم ٹائم ملے گا, اور اسی وقت فزیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اوپن ہو پائیں گے. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن آپ کو فل ٹائم پرووائڈ کی جائے گی. اس کی جو معقول فیس ہوگی وہ بہت زیادہ کم, تقریباً آپ کو بہت نارمل اماؤنٹ میں جو فیس ہوتی ہے ایک فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل اسی سے ریلیٹڈ تقریباً فیس ہوگی, ہم آپ کو خود بتا دیں گے. جن لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہے اس حوالے سے کہ وہ 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے, تمام فیسلیٹیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتا ہے, یا کسی اس طرح کی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر, اسپیشلی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہماری مزید ڈسکشن جو ہے وہ اور ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.